بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ ابتداً کل ایک نئی سیاسی پارٹی نے جنم لے لیا، پریس خٹک صاحب کی پارٹی نے، اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی نے۔ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا الیکشن میں، یہ ایک سوال ہے۔ تو ابتداً ہم نے سینئر صحافی تجزیہ کار کو زحمت دی ہے جو کہ بطور مجموعی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں بڑی گہری، اور ان سے بطور مجموعی سیاست سے بات کریں گے، لیکن انتخابی سیاست، حلقوں کی سیاست، خاص طور پہ پنجاب، اور جہاں پنجاب ہے ادھر پاکستان ہے انتخابی سیاست کے اعداد و شمار کے اعتبار سے، تو اس میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ حلقہ برادری کی سیاست۔ اور آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ الیکٹیبلز کتنے ہیں، پارٹی کا ووٹ کتنا ہے، بندوں کا ووٹ کتنا ہے، تو اس سے ایک ذہن بنانے میں آسانی ہو کہ اگلا سیاسی منظرنامہ کیا بن سکتا ہے انتخابی سیاست کا۔ تو اس لیے ہم نے ہمارے بہت سینئر اور قابل احترام جناب سہیل وڑائچ صاحب کو زحمت دی ہے تاکہ ابتداً ذرا ان سے ملک کے سیاسی منظرنامے پہ کچھ چیزیں ذرا جان سکیں، سمجھ سکیں۔ سہیل صاحب، وعلیکم السلام جی سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جیسے میں نے کہا، آپ کی جو ایکسپرٹیز حلقوں کی سیاست اور اس اعتبار سے خاص طور پنجاب میں، اس سے ذرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم۔ نہیں، پہلے ذرا کے پی کے سے آغاز کر لیتے ہیں۔ کل جو خٹک صاحب والی جو موو ہوئی ہے، آپٹکس کی حد تک تو ظاہر ہے بڑی موو ہے کہ خان صاحب کی کو 2 دفعہ ہی کے پی کے میں گورنمنٹ ملی، پچھلے 10 سال سے جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، تو بڑی موو ہے آپٹکس کے اعتبار سے، کم از کم بھی 30-35 ایم پی ایم این اے چلا گیا۔ انتخابی سیاست کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا ڈینٹ ہے کہ اگر ابھی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس مثلا 70-80% ایوان ہے کے پی کے کا اکیلے، یا بہت کمفرٹیبلی 50% سے زیادہ کا تھا پچھلا ایوان، تو آدھی وہ پوزیشن میں ہے کہ اگلے الیکشن میں کر لیں یا نہیں، بہت سارا الیکٹیبل بھی ادھر سے ادھر گیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی جو موو ہے، یہ پہلا بڑا انتخابی ڈنٹ ہے جو عمران خان صاحب کو پڑا ہے، کیونکہ پہلے جو پنجاب سے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، وہ زیادہ الیکٹیبل نہیں ہے، ابھی تک صرف 20-25 کے قریب ایم این اے جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی میں 50 سے 60 لوگ، 60 سے 70 لوگ جو تھے وہ آئے تھے مختلف پارٹیوں سے جب 2018 میں ان کی حکومت بنی تھی۔ صحیح ہے۔ تو ابھی یوں سمجھے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اب اگلا سوال یہ ہے، مثلا کے پی کے اندر سوال یہ ہے کہ الیکٹیبلز تو آ گئے، ڈیفینیٹلی یہ بڑے طاقتور الیکٹیبلز ہیں، لیکن کیا ووٹ بینک بھی آیا ہے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں کیا اپنا نیریٹو بنا پاتے ہیں، وہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف جو ہے اپنا نیریٹو بنائیں گے، جبکہ وہ آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ رہے، اور صرف 9 مئی کے واقعے کے بعد تب جبکہ ان کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا گیا اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے پارٹی چھوڑی۔ تو اب ان کو یہ نیریٹو میکنگ جو ہے، کیا وہ تحریک استحکام پارٹی جیسا نیریٹو بنائیں گے کہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ نون کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ نون تو ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی، نہ نون اتنی زیادہ سیٹیں دے سکتی ہے، اور نون نے پہلے تجربہ بھی کیا 15 سیٹیں دینے کا، لیکن وہ تجربہ ٹوٹلی ناکام ہوا۔ اب جو ہے استحکام پارٹی شاید یہ نیریٹو بنانا چاہتی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا دونوں پارٹیوں کے خلاف، لیکن عمران خان کی خود ذاتی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں، تو کیا اب یہ وہ بنا پائیں گے؟ اس میں انہیں کتنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہوگی، ان کا سپوکس پرسن کون ہوگا، کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کریں گے؟ دوسرا، کیا ترین خان جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب، یہ فیوچر کے لیڈر بنیں گے، یا اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کی قیادت سنبھالیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ترین صاحب کی نائلی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کون جلسے سے خطاب کرے گا، کون جو ہے نیریٹو بنائے گا، کون پیسے خرچے گا، یہ سارے سوالات ہیں ابھی۔ اچھا، اب سہیل صاحب ذرا میں اگر ایک ایک کر کے چلوں، ابھی ایک لمحے کو یہ تصور کرتے ہیں کہ بالکل ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، جس کا ٹھیک ہے ظاہر ہے بظاہر مطلب کیا 18 میں بھی معاملات الگ تھے، 23 کی میں نظر آ رہے ہیں، لیکن میں ذرا آپ کی رائے میں عوام کی نبض کیا ہے انتخابی سیاست کے اعتبار سے، پاپولر پالیٹکس تو ہے لیکن انتخابی حلقے کی سیاست کے اعتبار سے وہ سمجھنے کے لیے میں ایک لمحے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ازیوم کیجئے کہ ابھی سارا کچھ ہے، مطلب نہیں، کوئی ریگنگ شیگنگ نہیں ہو رہی، تو کے پی کے سے شروع کرتے ہیں پہلے، پھر آتے ہیں پنجاب۔ تو کے پی کے میں چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں کہ کل صبح الیکشن ہو جائے تو وہ بغیر کسی اور پارٹی کی مدد کے سیٹیں نکال لے گی اور اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے کے پی کے میں؟ جی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی تک برقرار ہے، بلکہ وہ ری ایکٹیو بھی ہے،
اور جتنی دیر تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے لوگوں کا غصہ بھی نہیں اترنے والا. اور وہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کو کپتان کی غلطی سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے کئی غلطیاں کی لیکن ووٹ بینک اسی طرح برقرار رہا. لوگ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں, جب آپ کی غلطیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر چھوڑتے ہیں, اور یہ 8 سے 10 سال لگتے ہیں ووٹ بینک ٹوٹنے میں. اگر اس سے پہلے آپ نے توڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے بہت بڑی پالیٹکس کھیلنی پڑے گی, بہت سے لوگ توڑنے پڑیں گے. مثلا میں نے جیسے کہا کہ آپ کو 70 سے 80 لوگ پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے تھے, کاف لیگ کے اور نون لیگ کے, تب جا کے پی ٹی آئی 2018 میں جیتی تھی. ابھی تک ایسا نہیں ہوا, اور جب تک ایسا نہیں ہوتا, اور دوسرا شہروں کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب کے شہروں میں بھی برقرار ہے, اور پنجاب کے شہروں میں کئی شہر جو جیسے لاہور اور گجرانوالہ ہے یہاں تو نون کا بہت اثر ہے, لیکن باقی جو شہر ہیں وہاں پہ اتنا اثر نہیں ہے نون لیگ کا. فیصل آباد پچھلی دفعہ لوز کر گئی تھی نون لیگ جو ہے, اور اسی طرح سرگودا کے اندر اور دوسرے بڑے شہروں کے اندر وہ اثر نہیں رہا نون لیگ کا جو کبھی ہوا تھا. اگرچہ بزنس کلاس اس کے ساتھ ہے لیکن باقی مڈل کلاس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گئی کے پی کے کی حد تک بات. اب ذرا آئیے پنجاب میں. اب پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ہواؤں کا رخ ظاہر ہے سارا پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں تھا, پھر بھی جو سب کچھ ہو گیا, آر ٹی ایس بھی ہو گیا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بھی ہو گیا, تو فلاں والا سب ہونے کے باوجود بھی جو آفیشیل رزلٹ آیا پنجاب کا اس میں نون آگے تھی, پی ٹی آئی پیچھے تھی, پھر وہ باقی آزاد بازاد سب شامل کر آگے پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی. آج اگر اگین یہی مثال اب پنجاب میں رکھیے کہ کل صبح الیکشن ہوتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی پنجاب میں آپ کے خیال میں؟ یعنی کہ اگر پنجاب کی کہیے کہ نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس میں سے کتنی فیصد جو ہے وہ پی ٹی آئی لے پائے گی؟ دیکھیں 2018 سے حالات بدل گئے ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک نہیں تھا, اب اور نون کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اس وقت تو زبردستی جو تھا الیکٹیبلز کو لے جا کے جو کسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی. اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب الیکٹیبلز کو توڑ کے اب جو ہے نون کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی, اور پی ٹی آئی کمفرٹیبلی حکومت بھی بنا سکتی ہے وفاقی, اور پنجاب میں بھی وہی زیادہ سیٹیں جیتے. وفاق میں پی ٹی آئی ان کیس آف فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ دی ہیلپ آف اینی ادر پارٹی اکیلے گورنمنٹ بنا سکتی ہے. اب یعنی سندھ کا فیکٹر بھی لے آئے, ظاہر کراچی کے ڈائنامکس ابھی اور ہیں, انٹیریئر سندھ کے تو الیکٹورل ڈائنامکس بالکل ہی اور ہیں, بلوچستان کا معاملہ ہی اور ہے. یہ دیکھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب سے مل کے پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, لیکن مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس طرح الیکشن نہیں ہونے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں بھی ایسے الیکشن نہیں ہوئے تھے. they were not free and fair and free. اس سے پہلے منورنگ ہوئی تھی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 80 کے قریب لوگ جو تھے وہ توڑے گئے تھے الیکٹیبلز, ٹھیک ہے. اور دوسرا ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور عدالتوں نے فیصلے دیے تھے, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا کیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی تقریباً وہی جو ایکٹ ہے دہرایا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نائل ہوں گے, شاید ان کو جیل میں بھی بھیجا جائے گا, شاید وہ الیکشن کمپین بھی نہیں کریں گے. تو یہی پچھلی دفعہ نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ ان کو نائل کیا گیا, ان کو جیل بھیجا گیا. تو تبھی جا کر جو ہے نون لیگ کے الیکٹیبلز ٹوٹے تھے کہ ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کی اگلی حکومت نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک اتنی کامیابی نہیں ہوئی. میں آپ کو عرض پہلے بھی کیا ہے 20-22 کے قریب ایم این اے صرف ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں. جتنے ٹوٹنے چاہیے تھے اتنے نہیں ابھی ٹوٹ سکے. اب یہ آپ کو اس میں بھی کوئی شک ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ بلکہ اب میں ذرا ریورس کر لیا میں نے انتخابی سیاست پہلے سوال کے لیے, اب میں ذرا بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کی رائے میں کتنے فیصد امکان ہے آج کی تاریخ میں کہ میکسیمم نومبر تک الیکشن ہو جائے گا؟ میکسیمم نومبر میں نے اس لیے کہا کہ اپنی مقررہ تاریخ سے 2 دن پہلے بھی اسمبلی توڑیں گے تو 10 اگست کو توڑیں گے تو 10 نومبر تک الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نومبر تک الیکشن ہونے کا زیادہ امکان ہے یا باوجود نہ ہونے کا زیادہ امکان ہے؟
میرا خیال ہے کہ نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ اتنا تھوڑا ٹائم نہ میاں نواز شریف اتنی جلدی کمپین کر سکتے ہیں، نہ اتنی جلدی ٹکٹ تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ اتنی جلدی الیکٹیبل جو ہیں وہ سائڈیں بدل سکتے ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ نون دوراہے پہ کھڑی ہے. اگر تو نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی حکومت نے یہ جو ابھی پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں، آئی ایم ایف سے لون لیا ہے، کچھ ریلیف دیا ہے پیٹرول میں، اور ایک گڈ تاثر کے ساتھ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر قائم رہے گا. لیکن اگر یہ ٹائم لمبا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت پھر آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا، پھر قرضوں کا اسی طرح بوجھ ہوگا، پھر حالات خراب ہوں گے، اور نگران حکومت کا بھی ہو سکتا ہے الزام نون پہ ہی چلا جائے. تو یہ بڑے مسائل ہوں گے. تو دونوں طرف ان کے گڑے ہیں. اگر وہ جلدی کرواتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے الیکٹیبل توڑنا مشکل ہوگا اور ووٹ بینک توڑنا مشکل ہوگا. اگر وہ دیر سے کرواتے ہیں تو مہنگائی اور جو آئی ایم ایف کا برڈن ہے وہ ان پہ اور پڑے گا. لیکن پھر بھی میری یہی رائے ہے کہ یہ لیٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے اور کتنا لیٹ آپ کے خیال میں، یعنی اتنا لیٹ کہ جہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا ہی اس ارادے سے جائے گا کہ بھائی جان اپنے سال 1.5 سال رہنا ہے، یا بس اتنا لیٹ کہ بس نومبر نہیں تو جنوری فروری 2-3 مہینے آگے پیچھے؟ کتنا لیٹ؟ میرا خیال ہے کہ ہاں یہ اتنا لیٹ جتنا آپ کہہ رہے ہیں جنوری فروری تک یہ کوشش کریں گے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے اس حکومت کو، کیئر ٹیکر کو جو ہے توسیع دلانا بڑا مشکل ہوگا. چاہے جسٹس فائز عیسائی آ جائیں، ان کے بھی بڑے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، اور ان کے ساتھی جو ججز ہیں ان کے بڑے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں. بڑا مشکل ہوگا کہ وہ آئین سے ہٹ کے کوئی اجازت دیں. لیکن ظاہر ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ ہے، نہ نگران حکومت کے پاس کوئی راستہ ہے کہ اگر وہ فیوریبل الیکشن رزلٹ چاہتے ہیں تو ان کو لمبا ٹینیور کرنا پڑے گا. تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ پھر یہ اگر یہ کریں گے، آگے لے کے جائیں گے، تو اس کے لیے پھر جواز کیا بنائیں گے آپ کے خیال میں؟ مردم شماری کو جواز بنائیں گے یا کیا جواز بنائیں گے؟ کیوں الیکشن نہیں کرا رہے ہیں؟ بس کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ کہتا رہے گا، جس طرح بندیال صاحب کی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی کراؤ پنجاب میں الیکشن، نہیں کرایا تو فائز عیسیٰ صاحب والی بھی کہتی رہے گی سپریم کورٹ کے کراؤ، نہیں کرائیں گے. یہ ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اس طرح اتنا پرولانگڈ سپریم کورٹ کو بے اثر کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ بندیال صاحب کا تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ وہ بہت پرو پی ٹی آئی ہیں، اس لیے ہم ان کے جو ہیں وہ حکم نہیں مان رہے. لیکن کسی ایسے جج کو جس کا یہ تاثر نہ ہو، اس کا حکم نہ ماننا مشکل ہوگا. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بس پھر یہ 50 70 100 دن ہی اوپر نیچے جا سکیں گے، بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں جا سکیں گے؟ بہت زیادہ بڑا مشکل، ان کے پاس بڑا کم ٹائم اور بڑا سخت مقابلہ ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ہے کوئی خیر خبر نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے؟ کیا جس طرح پنجاب میں ایک محسن ہے تو وفاق میں بھی کسی ایک محسن کی آمد کی خبریں ہیں جو صحافی بھی ہیں، یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے، کچھ ہے خیر خبر؟ نہیں، محسن نقوی صاحب کو جو تھے، میرا خیال ہے یہ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو پنجاب میں انہوں نے منصوبے وغیرہ شروع کیے ہیں ان کو چھوڑ کے جائیں. لیکن کوئی اور چوائس نہ ہوئی تو شاید ان کی طرف، کیونکہ جتنے ابھی تک باقی نام آئے ہیں، ایک ہمارے جو ہیں شہزاد صاحب ہیں سنگاپور کے، ان کا نام آیا ہے، رضا باکر صاحب کا نام آیا ہے، اسی طرح اور اکانومسٹ کے نام آ رہے ہیں. تو یہ جو سارے نام ہیں تو یہ اکانومی ریلیٹڈ یا فائنانس ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کوئی پولیٹیکل مائنڈ کا بندہ ہو تاکہ بہت زیادہ اینٹی پالیٹکس جو ہے وہ اقدامات نہ لے. محسن بیگ صاحب کا ہے کہ جب بھی نگران، محسن بیگ صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک صحافی نیچے ایک صحافی اوپر. ابھی ہم صحافی اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ سارا ملک ہی ہمیں دے دیا جائے. اچھا، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا یہ معاملہ مشکل ہے. اور کیا اس کا کتنا امکان ہے سہیل صاحب کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ ہی نہ ہو؟ یا آپ کے خیال میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ بیلٹ پہ بلہ ہو، وہ ٹوٹا ہوا بلہ ہو، ٹھیک ہے حالات سازگار نہ ہو لیکن بلہ تو ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے بلہ ہوگا، کہ کیونکہ اس طرح کے الیکشن تو مذاق بن جائیں گے. بلہ ہوگا، لیکن اس کو پہلے سے، جس طرح ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے منورنگ کی جاتی ہے، منورنگ کی جائے گی، بلے کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی پچھلے الیکشن سے پہلے شیر کو باندھ دیا گیا تو زنجیر سے اس الیکشن سے پہلے بلہ تھوڑا سا ٹوٹ جائے گا، ٹیپ شیپ لگا کے آئے گا بلہ. جی بالکل.
اچھا، اور آپ کے خیال میں یہ اب ایک ویسے عدالتی معاملہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب جانے سے پہلے کوئی سرپرائز اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی نا کہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس سے حکومت کو ذرا تکلیف ہوگی؟ جب وہ ہمارے کچھ دوستوں سے جب ملے تو انہوں نے کہا کیا بندیال صاحب جاتے ہوئے کیا سرپرائز دے سکتے ہیں اپنے آخری کچھ دنوں میں، آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وہ بھی دباؤ میں ہوں گے، تو اس دباؤ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں 14 مئی کا ان کا فیصلہ، اس کے خلاف توہین عدالت کا وہ نہیں لے سکے جو انہوں نے کارروائی کرنی تھی، تو ظاہر ہے ان کے بھی ہاتھ ہمارے تیسری دنیا میں جو ہے ہر چیز کی لمیٹیشن ہے، صحافیوں کی ہماری اپنی لمیٹیشن ہے، ججز کی اپنی لمیٹیشن ہے، تو اس لمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے سیکھ پا ہو جائے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بس ان کا ٹینیور جو ہے وہ کم از کم تو آئین رہے، ان کے کچھ نہ کچھ فیصلے جو ہے امپلیمنٹ ہوتے رہیں، لیکن انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہ ایسا انقلابی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جس سے پاکستان کی پوری سیاست بدل جائے. اگر معاملہ اتنا واضح ہے کہ ظاہر ہے اس وقت کیا تعلقات کس کے کس سے کیسے ہیں، یہ سب واضح ہے، بلکہ خود چیئرمین پی ٹی آئی اپنے تقریباً ہر خطاب میں اور تقریباً ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بس میں کل گرفتار ہو سکتا ہوں، پرسوں گرفتار ہو سکتا ہوں، تو پھر آپ کے خیال میں کیا امر مانے ہیں جو کہ اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں؟ جسٹس بندیال کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کے آنے میں بھی یہی امر مانے ہیں؟ جی بالکل. تو اس کا مطلب وسط ستمبر کے نواز شریف بھی سمجھتے ہیں، نواز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ جو بائسڈ ججز ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلے دیے ہیں، میں ان کی عدالتوں میں کیوں بھگتوں اور کس طرح وہ میرے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے نااہل کیا، مجھے ایک پالیٹکس سے باہر کیا. اور ظاہر ہے اس میں جسٹس کھوسا، جسٹس بندیال، یہ سارے لوگ شامل تھے، جسٹس ثاقب نثار، تو ان کا سب کا رول تھا. آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم اگلے 2-3 سالوں کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سیاست، انتخابی سیاست کے راستے عملاً بند ہے؟ پھر پاکستان ہے، 2-3 سال بعد تو ہیٹ بھی کم ہو جاتی ہے، ہواؤں کا رخ بھی بدل جاتا ہے، موڈ پھر وہ ٹھیک ہے، پھر چیزیں چل جاتی ہیں. یہ میں اگر کہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، انٹرپریٹ ایسے کروں میں آپ کی بات کو؟ جی میرا خیال ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں 6 سال تک تو تبدیلی کا امکان نہیں ہے. کوئی سانحہ حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ 6 سال اگر اسٹیبلشمنٹ رہی، 1 سال گزر گیا، 5 سال یہی اسٹیبلشمنٹ رہی، تو ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مائنڈ بدلے گا. تو اتنا لمبا انتظار ووٹر کے لیے، الیکٹیبلز کے لیے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ یقین ہے، ظاہر آپ تو مجھ سے زیادہ باخبر اور رابطے میں، ہم تھوڑا بہت جو ہمارا بھی وہ کہتے ہیں بھائی جان نہیں ہو سکتا، ایک حد سے زیادہ مینج الیکشن ہو نہیں سکتا. تو 2 باتیں، ایک ہے کہ الیکشن آپ کو کرانا ہی پڑے گا، عالمی طاقتیں، معاشی مجبوری کی وجہ سے الیکشن سے آپ ایک حد سے زیادہ بھاگ نہیں سکتے، 1-2 مہینے بھاگ لیں گے اور نہیں بھاگ سکیں. اور جب آپ الیکشن کرائیں گے تو الیکشن اتنے سے اتنا تو مینج ہو سکتا ہے، اتنے سے اتنا مینج نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ناگزیر ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا دوبارہ وزیر اعظم بننا. آپ کے خیال میں یہ ایک معصومانہ خواہش ہے، دے آر ٹو نائیو، یا یہ تجزیہ کتنا حقیقت سے قریب ہے، یا آپ کے خیال میں خواہش ہے؟ میرا خیال ہے ٹو نائیو ہے. ہمارے ہاں الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ بدل دیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میری جو الیکشن کی یہ ساری منورنگ کر رہے تھے وہ میرے دوست بن گئے اور میرے سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی. اور میں انہیں کہتا تھا کہ جو اب نون کا ووٹ بینک ہے شہروں میں، نون کو کیسے ہرائیں گے، تو وہ مجھے ہر ہفتے بتاتے تھے کہ اب ہماری 10 سیٹیں بڑھ گئی ہیں، اب ہماری 5 سیٹیں بڑھ گئی ہیں، اب ہماری. اور سچی بات ہے کہ ان کی بالکل ایگزیکٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ 125 سے 126 سیٹیں ہم لیں گے، اور جو ہے الٹیمیٹلی انہوں نے پہلے مجھے کہتے تھے پنجاب میں ہم نہیں بنوا سکیں گے حکومت پی ٹی آئی کی، لیکن آخری ہفتے میں وہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے میں کامیاب ہو گئے، اور نون جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. تو دیکھیں منورنگ جو ہے لیکن حوالہ پر 2008 کے الیکشن جو کہ دیکھیں نا، مشرف صاحب خود بیٹھے تھے، جلسے کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے امیدوار ہیں. رپورٹس بھی یہ تھی کہ جناب قافلی کو اڑا کے رکھ دی، قافلی فارغ ہو گئی. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، 19-20 مینج ہو جاتا ہے، 10-20 مینج نہیں ہوتا. سر 2008 میں جنرل کیانی آ چکے تھے، اور 2008 میں جنرل مشرف اور جنرل کیانی میں بڑا واضح فرق تھا. جنرل کیانی
پیپلز پارٹی اور جو نون تھی ان کو فری ہینڈ دینا چاہتے تھے، انہوں نے فری ہینڈ دیا، اور جنرل مشرف نہیں دینا چاہتے تھے، ان کی چلتی کوئی نہیں تھی، فوج ان سے بدک چکی تھی اور فوج ان کو روانہ کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے الٹیمیٹلی روانہ کر دیا جو ہی الیکشن کے ریزلٹس آئے۔ سر آخری سوال آج جی آپ فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں سر آخری سوال ہے کہ آج کی تاریخ میں، ویسے ٹھیک ہے ابھی الیکشن آئے گا تو اس وقت پتہ نہیں کیا منظرنامہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی رائے میں کسی بھی اور شخصیت سے زیادہ کس کا وزیر اعظم بننے کا امکان زیادہ روشن ہے؟ نواز شریف، بلاول بھٹو؟ نہیں دیکھیں اس وقت تو میرا خیال ہے کہ اگر تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تو عمران خان زیادہ سیٹیں لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو انتظامات ہو رہے ہیں اس کے تحت نواز شریف وزیر اعظم بنے گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ جناب الوڑائچ صاحب، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ کچھ اور سٹوریز پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اب کوئکلی ذرا 2-3 موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ آغاز اس موضوع سے کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کا کیس بہت اہم ہے، سیویلینز کا ٹرائل 9 مئی کے تناظر میں افواج پاکستان کا آپ نے دیکھا، انہوں نے آفیشیل پریس ریلیز میں بتایا کہ ہم فوجی ٹرائل کریں گے۔ کچھ لوگوں نے پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ سیویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اس پر ابھی سماعت جاری ہے۔ 9 رکنی بینچ بنا، پھر اس میں سے 2 جج صاحبان الگ ہو گئے، پھر 1 جج صاحب اور الگ ہو گئے، مختلف وجوہات کی بنا پر، ابھی ڈیٹیلز کا وقت نہیں یہاں پہ۔ پھر وہ 6 رکنی بینچ ہو گیا۔ اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یعنی وزارت دفاع کے وکیل عرفان قادر صاحب نے آج یہ کہا کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے لگا کہ اب وہ نہیں بنانے لگے۔ اس میں پٹیشنرز میں سے ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہے جس کی طرف سے کیس لڑے ہیں جناب عابد زبیری صاحب، سینئر لائر آف کورس، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عابد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ سر تو یہ بتا دیں، یہ مطلب اس پہ حتمی فیصلہ کل آنا ہے یا آج حتمی فیصلہ اس پہ دے دیا چیف صاحب نے کہ بوجو چونکہ 10 صاحبان یہاں پر نہیں اور یہ وہ تو فل کورٹ تو نہیں بن سکتا، یہ استدعا مسترد ہو گئی ہے یا اس پہ فائنل آفیشیل ورڈ کل آنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استدعا مختلف سٹیجز پہ کرتے ہیں۔ پہلے کی گئی، پہلے سارے سینئر ججز کے بینچ بنا، 2 سینئر ججز صاحبان نے اپنے آپ کو کہا ایکسکیوز کر لیا اس سے، پھر 1 جج صاحب پہ خود حکومت نے اعتراض کیا، وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ تو اب 200 اویلیبل ججز تھے، انہوں نے وہ پورا کورٹ انہوں نے بینچ بنا دی تھی، اب ججز الگ ہو گئے۔ اب پھر مختلف سٹیجز پہ آ کے یہ صرف ہمیشہ ان کا وطیرہ۔ اب آپ دیکھیں جب نو کانفیڈنس کا کیس چل رہا تھا اس وقت دوسری پارٹی نے بھی کہا تھا فل کورٹ بنے، اس وقت بھی 5 ممبر جج بینچ نے فیصلہ کیا، اس وقت وہ فیصلہ یہی ججز تھے، ان کی بڑی تعریف کی گئی۔ اب ان کو آ کے اس طرح کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ بنانا، ججز کا بنانا وہ چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے ایک بینچ بنایا جس میں ان کے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی تھی سینئر ججز ہونے چاہیے۔ اب سینئر ججز آئے، انہوں نے 2 سینئر جج صاحبان نے مناسب نہیں سمجھا کہ سننا، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا۔ تو یہ فل کورٹ کا چیف صاحب نے اپنا آفیشیل ورڈ دے دیا ہے، اٹ از یٹ ٹو بی اناؤنسڈ کہ فل کورٹ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ آج انہوں نے بات تو کر دی تھی وہ نہیں، لیکن حتمی وہ جو بات کریں گے کل۔ لیکن دیکھیے جو مین ایشو ہے کہ کیس پٹیشنر کا سارا کیس چل چکا ہے، تو اگر اب باقی اگر فرض کریں اب دوسرے ججز آتے ہیں تو پھر سے کیس دوبارہ سے آرگیو کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ مطلب سر آپ کو ایز اے پٹیشنر عابد صاحب، جس طرح انہوں نے پٹیشن کی، یعنی وزارت دفاع کے نمائندے نے آج کہہ دیا عرفان قادر نے، آپ کا ایز اے پٹیشنر یعنی اور ریپرزینٹیٹو آف پٹیشنر آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اب فل کورٹ نہ بنایا جائے؟ اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ پھر کیس اثر نو شروع ہوگا اور تاخیر کا شکار ہو جائے گا، یا آپ کا موقف یہ ہے کہ بنا دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں بالکل، دیکھیں جب اگر بننا چاہیے تو شروع میں بننا چاہیے۔ تو اب اس اسٹیج پر آپ اس کے مخالف ہیں چونکہ وہ تاخیر کا سبب بنے گا۔ اس اسٹیج پہ جو بات کر رہے ہیں جب ہو کے کر رہے ہیں، اور دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بات کی اور جناب عرفان قادر صاحب بار بار آ رہے تھے، اٹارنی جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی وہ بات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی عرفان قادر صاحب سینئر ایڈوکیٹ سے کہا کہ دیکھیے آپ پوری طرح کیس اپنا آرگیو کرے گا، اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں 3 ججز اس کیس کو نہ سنیں۔ تو ان کا فل کورٹ کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے یہ 3 ججز جو ہیں ان کو بیٹھنے نہیں چاہیے اس بینچ پہ۔ جی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں فل کورٹ کی تو بات نہیں کر رہی، کون سے کورٹ؟ اور دیکھیں میری اور آپ کی مرضی سے بینچز نہیں بنتی کہ جی وہ فیصلہ ہوگا وہ ہمارے خلاف ہوگا۔ اب یہ کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی دیکھیں پٹیشنرز نے اپنا موقف بیان کیا ہے، اب رسپونڈنٹس دوسری جو مخالف پارٹی دوسری سائڈ ہے اس کو سن کے پھر کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا سیویلین۔ اس لیے اب آپ اس مرحلے پر سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ پھر کیس اثر نو شروع ہوگا، تاخیر کا شکار ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ اور تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں اگر لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور ان کو ٹرائل ہونا چاہیے۔ ٹرائل ہمارے حساب سے
کرمنل کورٹس میں، اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہونا چاہیے، جس کے اندر اور اس کے اگر وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا، لیکن ڈیو پروسیس آف لا۔ ابھی یہ جو کیس جس رفتار سے چل رہا ہے، آپ کے اندازے میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کب تک یہ کیس کنکلوژن تک پہنچ جائے گا اپنے؟ دیکھیے میں ابھی دیکھیں نا، ابھی تو رسپونڈنٹ سائڈ نے شروع کرنا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے، اگر اٹارنی جنرل صاحب شروع کرتے ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں وہ تو کل ہی پتہ لگے گا وہ کس طرح سے آرگیو کر رہے ہیں، لیکن کورٹ آرام سے سنے گی اور اس پہ جب تک وہ لوگ آرگیو کریں گے اس کے بعد کورٹ اپنا فیصلہ دے گی۔ مے بی اے فیو ویکس؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اتنا ہوگا، اس میں 4-5 مین پوائنٹس ہیں وہ، اور دیکھیے انہوں نے بڑا ڈیٹیل کنسائز اسٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل صاحب نے داخل کیا ہے، وہ آئی ایم شیور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس آرگیو کریں گے، اور آج جو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کچھ پوائنٹس پہ کہا تھا کہ ان پوائنٹس کا آپ کو جواب دینا ہے، تو دیکھیے پھر کس طرح سے وہ کل اپنا شروع کرتے ہیں کیس کا آرگیو کرنا۔ جی اور سر اب یہ جو دو معزز جج صاحبان اٹھ گئے، خاص طور پر فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جو قانونی نقطہ اٹھایا اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ جس کو اگر میں بالکل خلاصہ کروں تو انہوں نے کہا نا کہ بھائی ہم جج صاحبان آئین پاکستان کے تحت کام کرتے ہیں، اس میں ہمیں ہر قانون کو فالو کرنا ہے، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے، اس کے تحت بینچ 3 ججز نے بنانا ہے۔ ابھی وہ بل جو ہے وہ آپ نے اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے جب تک پہلے اس کا فیصلہ کر دیں پھر میں کسی بینچ میں بیٹھوں گا، کیونکہ پھر آپ نے اس کو منظور یا مسترد کیا تو اس کے اپنے ریپریکیشنز ہوں گے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، ان کا سینئر جج ہے، چیف جسٹس پاکستان ڈیزگنیٹ ہیں، ان کا ایک سٹینڈ ہے کہ جی پروسیجر لا کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں آتا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بینچ کا حصہ ہوتے، دیکھیے یہ نیشنل ایشو کا کیس ہے، اس کے اندر تعین ہونا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے فوجی عدالت میں یا نہیں، اور میں بتاؤں جب پچھلی دفعہ جب ملٹری کورٹس کے لوگ بنے تھے اور سویلینز کا ٹرائل ہوا تھا 21ویں ترمیم کے تحت، وہ بھی چیلنج ہوئے تھے، اور اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا بڑا زبردست ججمنٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا 21ویں ترمیم کے تحت بھی فوجی عدالتیں بنانا اور ان کے اندر ٹرائل سویلین کا نہیں ہونا چاہیے، اور آج میں نے ان کی کچھ اقتباسات ان کے نوٹ سے، ڈسینٹنگ نوٹ سے پڑھ کے میں نے آج کورٹ میں سنا ہے۔ تو سر آپ کی رائے میں، بس آخری سوال اور اسی سے آپ کی آخری بات سے ربط کرتے ہوئے، آپ کی رائے میں جو پچھلے دور حکومت میں بھی جو کچھ ٹرائلز ہوئے ہیں ان عدالتوں میں، ملٹری کورٹس میں، وہ اتنے ہی غیر آئینی تھے جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی والوں کے ہوں گے تو غیر آئینی ہوں گے؟ بالکل، دیکھیے غلط ہے، غیر آئینی ہمیشہ باہر کا ہمیشہ اسٹینڈ رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ ہمارا ہمیشہ اسٹینڈ رہا، اور ہمیشہ کسی بھی دور میں اگر کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم دوسرے ایشوز آ سکتے ہیں، اور اگر تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ نیکسس کیا ہے، یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جی جو 9 مئی کا واقعہ ہو جو بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ان کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا، لیکن ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ آپ سمجھتے نہیں چل رہا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، ایک پٹیشنر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کیس لڑ رہے ہیں اس میں، وہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں، کے پی کے میں جاتے ہیں دوبارہ جہاں پر اب یہ ساری پیش رفت ہوئی ہے، تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پرویز خٹک صاحب والی جماعت کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ اس کو اپنا مخالف سمجھتی ہے، اپنا اتحادی سمجھتی ہے، یا کیا ہے؟ اگر وہ سیٹیں لیتی ہے تو کے پی کے میں سے اضافی سیٹیں لے گی نا، تو اور پھر پی ڈی ایم کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اور مولانا صاحب کی پارٹی کی میں، تو ذرا یہ پوچھتے ہیں کہ پی ڈی ایم الیکشنز کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ جناب حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام بادل صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا حافظ صاحب۔ سر پہلے تو بتائیے گا، آپ کے صوبے میں کل ایک نئی جماعت نے وجود میں آئی، جنم لیا، تو بڑی اچھی پیش رفت ہے، آپ خوش آمدید کہیں گے، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہوگی، یا یہ جماعت آپ کی سیاسی حریف ہے، آپ کی سیاسی مخالف ہے پرویز خٹک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بادل صاحب۔ دیکھیں بنیادی طور پر، اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، یہ میرے خیال میں پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس پی ٹی آئی کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی ہجوم پر مشتمل تھی، کیونکہ اس وقت بھی ہم کہا کرتے تھے جب پی ٹی آئی کی جو بنتی وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، پنجاب اور خیبر میں بھی، اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ہجوم ہے۔ دیگر پارٹیوں سے وہ لوگ اس پارٹی میں شامل کروائے گئے ہیں جو ہمیشہ مفادات کو دے کر فیصلہ کرتے ہیں، قومی مفادات نہیں نہ ملکی مفادات، بلکہ اپنی ذاتی مفادات کو دے کر وہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں انفرادی طور پر، یا 5 کا ٹولہ 7 کا ٹولہ 7 ملا کے وزارتوں کے حصول کے لیے یا وزارت کے حصول کے لیے وہ جاتے ہیں،
پارٹیوں میں. تو لہٰذا یہ اسی تسلسل کی کڑی ہے. یہ وہ پارٹی ہے, یہ وہ لوگ ہے سر کل یہ پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں آئے تھے. میں سوری یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب, یہ اسی بتائے گا کہ کل جو لوگوں نے پارٹی بنائی ہے یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے دوبارہ آگے آگے, یا ضمیر ان کا جاگا ہے اور ضمیر کی آواز پہ لبیک کا ہے؟ دیکھیں اس کی ضمیر کا تعلق ان کی مفادات سے ہے, اصولوں سے نہیں ہے, ایمانداری اور دیانت سے نہیں ہے. یہ مفادات سے ان کی ضمیر کا تعلق ہے. جہاں بھی مفادات نظر آ جائے ادھر ضمیر اس کا جاگتا ہے. یہ کبھی پیپلز پارٹی میں ان کی مفادات پیپلز پارٹی سے وابستہ تھی, کبھی قومی وطن پارٹی میں کیونکہ مفادات ان سے وابستہ تھی, کبھی مسلم لیگ میں, پھر پی ٹی آئی میں, اب پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پی ٹی آئی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے خیبر پختونخوا کی سیاست میں, کیونکہ 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں. 5 سال تو پرویز خٹک وزیر اعلیٰ رہے اور 4 سال محمود خان رہے. یہ اب دونوں سابقہ وزراء اعلیٰ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, جنہوں نے خیبر پختونخوا کے 80 اور 90 ارب روپے کو 1000 ارب روپے قرضے تک پہنچایا ہے. سر اس کا مطلب حافظ صاحب آپ کی پارٹی کا جے یو آئی ایف کا ان لوگوں سے کسی بھی سطح کا اتحاد انتخابات میں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ خارج از امکان ہے, کہ یہ نہیں کہ چونکہ آپ کے مخالف بھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور اب ان کے مخالف بھی ہیں تو مخالفت عمران میں آپ دونوں ایک ہو جائیں, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں دیکھیں ان کی اس پارٹی سے, یہ پارٹی ہے نہیں, ان لوگوں سے اتحاد کرنا ایک نظریاتی اور اصولی پارٹی کو ان سے اتحاد کرنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے, یہ خودکشی کے مترادف ہے. لہذا یہ چلے ہوئے کارتوس ہے, یہ خالی خول ہے, اس میں کچھ بھی نہیں, یہ خالی پٹاخے. لہذا آپ دیکھیں کہ الیکشن میں ان کا حشر کیا ہوگا, کیونکہ جب خیبر پی ٹی آئی سے کچھ لوگ نکلے, جب تحریک عدم اعتماد آئے تو عمران خان کیا کہا کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوٹے ہے, یہ غدار ہے, یہ خائن ہے, یہ فسادی ہے, یہ منکر ہے, ان کے لوگ لڑکوں سے اور بچیوں سے لوگ شادی نہیں کریں گے, یہ اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے, ہوٹلوں میں ان پر نعرے کستے تھے. تو لہٰذا آج پی ٹی آئی کے اندر سے وہی لوگ جنم لے رہے ہیں, جس کو لوٹے وہ کہا کرتے تھے, جس کو وہ غدار کہتے تھے, جس کو وہ زمین فروخت کرنے والے کہتے تھے. تو یہ کہاں کی پارٹی ہے؟ اچھا, اور سر یہ نگراں حکومت کا تو بتا دیں کیا چل رہا ہے حافظ صاحب وہاں پہ؟ آپ کے 18 بندے 15 بندے, تو ان کے 3 تو ان کے 3 تو ان کے 3, یہ نگراں حکومت میں ایسا کدھر ہوتا ہے؟ یہ تو نیوٹرلز کی ہوتی ہے نا نگراں حکومت. دیکھیے میں بادامی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, نگران حکومت کسی پارٹی کی نہیں ہوتی ہے, نہ نگران کابینہ کسی پارٹی کی کارکنوں پر مشتمل ہوتی ہے. نگران کابینہ اور وزیر اعلیٰ یہ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے میں مدد دے سکے, سہولت دے سکے تو اور معاون ثابت ہو سکے. جب پارٹیوں کے لوگ ہو تو پھر وہ اپنی پارٹی کے لیے تو معاون ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن الیکشن کی شفافیت کے لیے وہ سہولتکار ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اتنے بندے نگران کابینہ میں شامل ہیں. یہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ کہہ نہیں رہے, لیکن ہے تو صحیح نا, باقاعدہ بات تو ہوئی تھی نا کہ این پی کو 3 دو, نون کو اتنے دو, پیپلز پارٹی کو اتنے دو, اور سب سے بڑا شہر آپ کو ملا ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, میں بادامی صاحب عرض کر رہا ہوں, کل میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں سمر بلور صاحبہ تھی, انہوں نے بھی ڈینائی کیا, انکار کیا کہ کسی پارٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے شو میں خود کہا کہ ہمارے نامینیز ہیں, وہ ہمارے نامزد کردہ ہیں. نامزد کردہ بندہ, میرا نامزد کردہ بندہ میرا ہی ہوا نا, بس میری سنے گا نا وہ. کل وہ انکار کرتی رہی, 3 دن پہلے انہوں نے کہا نامینیز ہیں. سمر صاحبہ نے کہا ہمارے 3 بندے نامینیز ہیں, اختیار ولی صاحب نے کہا میرے 3 بندے ہیں, کنڈی صاحب نے کہا میرے 3 بندے ہیں. اب آپ ایسا کریں, ان تینوں سے آپ وضاحت طلب کریں کہ ابھی اسی بات پہ قائم ہے یا نہیں ہے قائم. چلو اب ان سے بات ہوگی تو میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں آخر میں, یہ بتا دیں حافظ صاحب, فرض کریں کہ کل کو یہ جو نگراں کابینہ ہے 25 لوگوں کی مثال کے طور پہ, ان سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور نئے لوگ آ جاتے ہیں اس میں, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا, اس لیے آپ کا بندہ کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ اڑائے سب کو فارغ کریں بھائی, آپ کی بلا سے, ہے نا.
نہیں میں ایک بات کروں، اگر بات اگر مگر کی ہے، پہلے تو اگر مگر تک انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر جب اگر مگر حقیقت کا روپ اختیار کریں گے پھر جمعیت علماء اسلام کی موقف بھی سامنے آئے گی. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نگران کابینہ اور نگران وزیر اعظم کو ذمہ داریاں سونپیں گے، ایک حکومت تشکیل دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ محض چند الزامات کی بنیاد پر اس کو برخاست کرتے ہیں. یہ کیسے برخاست کیا جاتا ہے؟ کیا قانونی طریقہ ہے اس کا؟ میرے خیال میں یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے نا کابینہ کے کسی وزیر کو نکال دینا. تو اگر کسی وزیر میں ان کو شک ہو کہ یہ مولانا صاحب کی پارٹی کا ہے تو اس کو نکال دیں، تو نکال دیں. آپ یعنی آپ کا تو اس میں کوئی یعنی آپ اس میں سر یہ جواب دیں گے نا کہ میرا کیا کہ بدامی صاحب میرا کیا لینا دینا، نگراں کابینہ جانے، نگراں وزیر اعلیٰ جانے، بھائی سب کو نکالو، سب کو رکھو، میرے بندے ہی نہیں ہے تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بدامی صاحب؟ میں اللہ میری بات سنیے بادامی صاحب، لمبا چوڑا سوال. اس گرمی میں آپ تو اسی میں بیٹھے، میں بغیر پنکھے کے کمرے میں، آپ کو آواز ڈیلے سے جا رہی ہے، میں 8 سیکنڈ سے بات یہ ہے بادامی صاحب کہ ہاں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ نگران وزیر میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا، نہ گورنر پر، آپ گورنر کو اشارہ کرتے ہیں، اور نہ وزیر اعلیٰ نے آج تک کسی اپنے کیبنٹ میں شامل کسی وزیر پہ انگلی اٹھائی ہے، اعتراض اٹھایا ہے. باہر سے الزامات ہے، باہر سے تحفظات ہے، ایک ذمہ دار فورم پر بیٹھک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہوا میں باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ذمہ دار فورم پر آپ آ کے بیٹھے، الزامات ثابت کرے. جب ایک نگران وزیر کا کوئی اعتراض نہیں ہے دوسرے پر، نگران وزیر اعلیٰ کا کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے کیبنے پر، اب میں اور بادامی صاحب باہر سے اعتراض کا بو چھاڑ کرے، میرے خیال میں اس کا کوئی لاجک اور منطق نہیں. اندر سے اعتراف ہو رہا تھا نا وہ تو، لیکن انہوں نے کہا، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے انہوں نے کہا. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. حافظ صاحب بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کر دیں. خوش آمدید. آنریبل گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. متحدہ قومی موومنٹ بار بار پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ پرانی مردم شماری کے تحت الیکشنز قابل قبول نہیں ہے. بے شک الیکشن میں ڈیلے ہو جائے لیکن ہونا نئی مردم شماری کے تحت چاہیے. ابھی ایم کی ڈیلیگیشن بھی اسلام آباد میں ہے، خود گورنر صاحب موجود ہے، پرائم منسٹر صاحب سے سنا ہے کل ملاقات ہونی ہے، پوچھتے ہونی ہے. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر تھینک یو فار یور ٹائم. کل ملاقات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے آپ؟ جی کل ملاقات ہے پرائم منسٹر صاحب سے. تو یہ اسی حوالے سے بڑی ایگریسو پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں، بیانات دیکھے ہیں ایم سے پچھلے کچھ 48 گھنٹوں میں کہ پرانی، بے شک آپ الیکشن ڈیلے کریں تھوڑا سا لیکن پرانی مردم شماری کے تحت قابل قبول نہیں. آپ یہ بات بتانے جا رہے ہیں کل ایم کا وفد پرائم منسٹر کو؟ جی میری آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے بات ہوئی ہے اسلام آباد میں. وہ بھی اپنی تمام سینئر جو قیادت ہے اس کے ساتھ موجود ہے، اور خالد بھائی کا یہی کہنا تھا کہ اگر پرانی مردم شماری کے حساب سے الیکشن ہوتے ہیں تو اس پر تو ان کو اعتراض ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو بیٹھ کر بات کی جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ اس طرح سے تو جو مینڈیٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں حاصل کیا جا سکے گا، کیونکہ بہت سارے اعتراضات ہیں ایم کو، اور صرف کراچی میں ہی نہیں ہے بلکہ میرپور خاص اور باقی بھی جگہوں پر ہیں جہاں پوری جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ چینج کر دی گئی ہے. تو اس پر کافی چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھ سے بھی ڈسکس کی ہیں. اور یہ غلط مردم شماری کا ذمہ دار ایم کیو ایم کسے سمجھتی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن غلط ہو گئی ہے، یہ ہوا ہے. دیکھیں خالد بھائی تو یہی کہتے ہیں کہ چلیں ذمہ دار کوئی بھی ہو لیکن بیٹھ کے حل کرنے والے ذمہ دار تو موجود ہیں نا آج، اور وہ سب کولیشن پارٹنرز ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج نہیں ہو سکے گا تو پھر کیسے کریں گے؟ تو وہ تو سر 25 دن بعد جب حکومت چلی جائے گی تو 26ویں دن شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ بھائی جان اب تو میں وزیر اعظم ہی نہیں ہوں، میں کیا، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، میں تو آج وزیر اعظم ہی نہیں رہا 10 اگست کے بعد، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں وہ تو پھر آپ نے پریس کانفرنس خالد بھائی کی سنی ہے اور میں نے بھی سنی ہے. پھر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اگر چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ بار بار پرانی باتیں ہی دہرائیں گی تو پھر آگے کس طرح چلیں گے ساتھ. جو ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے اور جو ایک دوسرے پہ یقین کر کے کولیشن پارٹنرز بنے تھے، تو خالد بھائی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہم نے تو اسی لیے بنے تھے کہ کراچی کا جو مقدمہ ہے یا جو اربن سندھ کے لوگوں کا مقدمہ ہے جو کہ کئی سالوں سے شکار ہے، اس کو اہمیت نہیں جاتی، نظر انداز کیا جاتا ہے، تو وہ ہر بار یہی وعدوں کے تحت ہی تو بنتے ہیں. تو اگر اس دفعہ بھی عملاً کچھ نہیں کیا تو پھر ایم کیو ایم اس کو ایک وعدہ خلافی تصور کرے گی کہ ہم سے ایک چیز کمٹ ہوئی پھر ڈیلیور نہیں ہوئی؟
میرے خیال سے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی بھائی کا یہ کہنا تھا کہ اگر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے تو آئندہ کے جو لاہ عمل اور آئندہ کی جو کولیشن ہے اور جو آئندہ کا لاہ عمل ہوگا اس پر پھر بہت بڑی مشاورت کے ساتھ بات کرنی ہوگی، کیونکہ بار بار تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ خالد بھائی بیٹھ کے اس معاملے کو ضرور حل کریں گے، اور یہی امید پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. اس طرح کل جو میٹنگ ہے